बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम आप लोग की जो न्यू असाइनमेंट आई है साइकोलॉजी की, असाइनमेंट नंबर 1, जिसका कोड है 405, ठीक है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये असाइनमेंट आप लोग की 20 मार्क्स की है, ठीक है। इसकी ड्यू डेट जो है वो दिसंबर 13 है। और असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए, अपॉन द सक्सेसफुल completion ऑफ दिस असाइनमेंट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये क्या करें कि जब ये आप स्टूडेंट्स लोग ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो आप लोग डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में जान सकेंगे। दे विल बी also be able to select the suitable psychological assessment procedure according to the case scenario। यहाँ पर आप लोग को 4 सिनेरियो दिए गए हैं। आप लोगों ने इन सिनेरियो को रीड करना है और समझना है कि इन सिनेरियो में हर एक सिनेरियो में है अलग असेसमेंट यूज़ की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग का जो है सिनेरियो क्या है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये पैराग्राफ रीड करने हैं और समझने हैं कि किस पैराग्राफ में कौन सी साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज़ की गई है। तो सबसे पहला जो आप लोग का पैराग्राफ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू आ साइकोलॉजिस्ट इन इंटरव्यू पैनल आस्क क्वेश्चन टू असेस पर्सनैलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। These questions are listed on a checklist and start as follow. Tell me a little about yourself. If you could change one thing about your personality, what would it be? Where do you see yourself in 5 years? Why are you interested in this position? तो जब आप लोग ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस पैराग्राफ में किसके बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। तो इसमें ये क्या करें, इंटरव्यू के बारे में ये पूछ रहे हैं कि आप लोग टेल मी अ लिटल अबाउट योरसेल्फ, कि हमें अपने बारे में कुछ बताएं। इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग, तो यहाँ पे ये क्या कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो वो क्या होगा, व्हाट वुड इट बी, ठीक है। वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन 5 years, आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजिशन, आप इस पोजीशन में क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का सिनेरियो है। इस आल सिनेरियो में आप लोगों से इंटरव्यू जो होता है उससे रिलेटेड आल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ होगा असेसमेंट टेक्निक, तो यहाँ पे आप लोग इंटरव्यू लिख देंगे, ठीक है। इंटरव्यू लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, इंटरव्यू की डेफिनेशन लिखेंगे। द इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन in which you and employee exchange information. An interview is essentially a structured conversation where one participant asks questions and the other provides an answer. The purpose of these questions are knowledge of an employee and get personal information. For example, a one employee interview explore his hidden capabilities. तो यहाँ पे ये क्या करें कि जब इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में जो आप लोगों का होता है हेड, ठीक है, वो आप लोगों से क्या करता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो आप लोगों के बारे में पूछेगा, आपका नेम, सिटी, एड्रेस, ठीक है। आप लोगों से कुछ पर्सनली क्वेश्चन करेगा, इसमें यही इंक्लूड होंगे जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि वो ये सारे क्वेश्चन क्यों पूछता है, आप लोग के जो हिडन पॉइंट्स होते हैं ना वो एक्सप्लोर होते हैं, वो उसके सामने ज़ाहिर होते हैं जब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरव्यू में आप लोगों ने इंटरव्यू की डेफिनेशन बता देनी है और नीचे एक एग्जांपल दे देनी है। आगे हम अब आप लोग का जो सेकंड सिनेरियो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि फर्स्ट की आप लोग को समझ आ गई होगी। ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेश आर्मी कैडेट्स, एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू स्टे ओवरनाइट ऑन डॉर्मिटोरिटीज ऑफ आर्मी मेस। Few psychologists discuss themselves as candidates and spend nights with other candidates while all the times observing behaviors of young men. What is the method of personality assessment? Explain how this method helps in better understanding of various personalities. ठीक है। तो ये जो आप लोगों का सेकंड सिनेरियो है, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, इट्स मीन के जो आर्मी में न्यू जाते हैं, न्यू लोग जाते हैं, तो क्या होते हैं, उनकी जो होती है रिहर्सलिंग की जाती है, उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि उनका जो है प्रैक्टिस वो कैसे कर रहे हैं, वो किस हद तक आगे जा सकते हैं। तो ये सारा जो है ये क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन होता है मुशाहिदा करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का मुशाहिदा करना कि ये इस चीज़ में किस हद तक
ایکسپرٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکسپیرینس کرنا، اٹس مین ایکسپیرینس کرنا. تو آپ لوگ اس کی جو اسسمنٹ ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے وہ آبزرویشن ہے. تو آگے آپ لوگ آبزرویشن کے بارے میں ڈیفینیشن لکھیں گے اور نیچے ایک ایگزامپل دے دیں گے، ٹھیک ہے. آبزرویشن از دا ایکٹ آف نوٹسنگ سم تھنگ اور ججمنٹ آف انٹرفیئرنس فرام سم تھنگ سین اور ایکسپیرینس. اٹس مین یہی ہے کہ آبزرویشن میں یہی آتا ہے کہ آپ لوگ کسی کو جج کرنا، ٹھیک ہے، اس بندے کو جانچنا کہ یہ کس حد تک بہتر کر رہا ہے. آبزرویشن کرنا، مشاہدہ کرنا. آبزرویشن از اے سسٹمیٹک ڈیٹا کلیکشن. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ سسٹمیٹک ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل a ڈاکٹر واچنگ اے پیشنٹ اینڈ دین سجیسٹ انجیکشن. یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دیا ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پہلے پیشنٹ کو چیک کرتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے انجیکشن کو سجیسٹ کرتا ہے. ود آؤٹ چیکنگ وہ انجیکشن بھی سجیسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آبزرویشن کی آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم تھرڈ سینیریو پہ چلتے ہیں. ڈیورنگ آ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ پروسیس آ کلینکل آفٹر آبزرونگ پیشنٹ فائل آ کوشچنائز اباؤٹ دس سبجیکٹس. تو یہ آپ لوگوں نے سینیریو ریڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک ہے انٹرونشن تک، یہ آپ کا سینیریو یہاں تک ہے، ادھر سے ڈیورنگ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ کا اس میں کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. زیادہ میں نے یہ اس کی ڈیفینیشنز بتائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس میں آپ لوگوں نے اس کی اسسمنٹ بتانی ہے. ریٹنگ اسکیل کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو ریٹنگ اسکیلس کیا ہوتا ہے؟ ریٹنگ اسکیل از اے اسکیل وچ از یوزڈ بائی دا آبزرور. ریٹنگ اسکیل جو ہوتے ہیں وہ آبزرور، مشاہدہ کرنے والے جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کسی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے. اباؤٹ دا پیشنٹ، تو یہاں پہ یہ پیشنٹ کی ایگزامپل دی جا رہی ہے. اٹ کلوز اینڈیڈ سروس کوشچنس یوز ٹو ریپرزینٹ ریسپونڈیڈ فیڈ بیک ان اے کوآپریٹو فرام اسپیسیفک پارٹیکولر فیچرس پروڈکٹ اور سروسز میں. ٹھیک ہے، یہ جو ریٹنگ اسکیلز ہوتی ہیں یہ ڈفرنٹ ٹائپس کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں یوز کی جاتی ہیں، جو ڈفرنٹ ٹائپ کی سروسز ہوتی ہیں ان میں یوز کی جاتی ہیں. یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر 5 پوائنٹس کی ریٹنگ اسکیل ہے اور اگر ایک بندہ 5 پوائنٹ میں سے 5 پوائنٹس گیٹ کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو اس کی جو ہوگی ریٹنگ اسکیل ایکسیلنٹ اس کو دیں گے. اور ایک پرسن ہے جو 5 میں سے 4 کرتا ہے تو اس کو ہم دیں گے ویری گڈ. ٹھیک ہے، ریٹنگ اسکیل. ایک بندہ ہے وہ 5 میں سے 3 گین کرتا ہے تو اس کو ہم لوگ دیں گے گڈ. اور ظاہر ہے جو 2 مارکس گیٹ کرے گا اس کو ہم لوگ فیل میں کنسیڈر کریں گے. آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم لوگ آپ لوگ کا جو 4 سینیریو اس کی طرف چلتے ہیں. ان سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ سائیکولوجسٹ پریزنٹ his subjects a series of ambitious pictures and asks them to interpret that they see. Then he presents them with some incomplete sentences and asks them to fill in the blanks. What is this method of personality assessment? Explain on which assumptions the method is based. تو اس میں یہ کیا کریں، سائیکولوجسٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ سائیکولوجسٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹائپس کی سائیکالوجی میں پکچرز دی جاتی ہیں جن کو آپ لوگوں نے دیکھ کے سجیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی پک ہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل بھی بتا دوں گی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو کیا نام دینا ہے؟ پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ کین بی یوز ٹو فائنڈ دا what is going on in the unconscious of the client. Projective tests are set of ambitious stimuli such as incomplete sentences. پروجیکٹیو ٹیسٹ جو ہے انکمپلیٹ سینٹینس جو ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد ایمبیشیس مین مبہم، ٹھیک ہے. اسٹیمولی مین محرک. اینڈ دا انڈیویجول ریسپونس ود دا فرسٹ تھاٹ مین جو آپ لوگوں کا فرسٹ ایکسپریشن ہوتے ہیں جب آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایگزامپل بھی ایک دکھا دیتی ہوں. تو یہ دیکھیں، سائیکالوجی میں آپ لوگ کو کچھ اس طرح کی پکس دی جاتی ہیں تو یہ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تو تھوڑی کلیئر ہے. کچھ ایسی پکس بھی ہوتی ہیں جو صاف نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو پہلی بار تو ان کو سمجھ بھی نہیں پاتے کہ یہ کون سی پک ہے. تو اس پک میں آپ لوگ کو ایک ایلڈر مدر نظر آ رہی ہیں اور ایک جو ہے ینگر جو بوائے ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس طرح کی جو پکس ہیں یہ آ جاتی ہیں ہماری پروجیکٹیو پرسنالٹی ٹیسٹ میں. آئی ہوپ کہ اب آپ لوگ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اس اسائنمنٹ کی. تو آپ لوگوں نے اسی طرح یہ پوائنٹس لینے ہیں جو میں نے اسسمنٹ ٹیکنیک آپ لوگ کو بتائیں گے، یہ آپ لوگ کی سیم ہی ہوں گی.
تو آپ لوگوں نے آگے ان کی ڈیفینیشن بتا دینی ہے اور نیچے ایک ایگزامپل دے دینی ہے۔ آپ لوگ جائیں گوگل پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے آپ لوگ سرچنگ کریں تو آپ لوگ کو ڈفرینٹ ٹائپس کی ایگزامپل، ڈیفینیشنز، بہت زیادہ میٹیریل آپ لوگ کو مل جائے گا اور ایزیلی آپ لوگ یہ اپنی اسائنمنٹ جو ہے یہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو اس اسائنمنٹ کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور پلیز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو جی ڈی بیز میں اسائنمنٹس میں کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو کائنڈلی ٹیل می، ٹھیک ہے، وہ مجھے کمنٹس میں بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور جن اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس وغیرہ نہیں مل رہی، پیڈ سروس بھی ہے وہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں، اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ فری آفر ہے، وہ مجھے کمنٹس میں بتائیں اور میں ان کے لیے اسائنمنٹ بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے جسٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔